الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا ومولى الثقلين امام الحرمين صاحب كعبة قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وآلہ اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کل جہان کے مومنین کے لیے دعا کریں کہ پروردگار تجھے حسین غریب کا واسطہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین موجود ہیں جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا عزائے حسین کو فروغ عطا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا اور خصوصاً سیدی و مولائی حضرت حجت امام زمانہ کا واسطہ حاضرین میں جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ تجھے واسطہ سید سجاد کی اسیری کا جتنے بھی مومنین بلا خطا قید ظلم میں ہوں ان کو رہائی نصیب ہو. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تمام مومنین کو اور خصوصاً حاضرین کو زیارت حسین نصیب فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا خصوصاً اس بی بی کا واسطہ کہ جس کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا حاضرین میں جتنے بھی مومنین پریشان ہوں کوئی حاجت ہو ان سب کی پریشانی اور حاجتوں کو بھی پورا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ایک بندہ مومن نے مجھ سے کہا ہے کہ کچھ لوگ اس کے بندے مشکلات میں ہیں 15 لوگ تو ان کے لیے بھی آپ دعا کر دیں کہ پروردگار انہیں جلد سے جلد مشکل سے نجات دے. تجھے مشکل کشا کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. ایک حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد. حضرات کل میں نے
آپ سے جہاں پر گفتگو ہماری آپ کی ہوئی تھی اور اختتام ہوا تھا وہیں سے میں بات آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے اور خالی قرآن پڑھنے کا نام نہیں ہے. قرآن میں یہ تو ہے کہ جتنا تم سے میسر ہو سکے قرآن پڑھو, جتنی ٹائمنگ ہے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے جتنے تمہارے پاس ٹائمنگ ہے پڑھو ضرور. مگر یہ قرآن نے کہیں بندش نہیں لگائی ہے کہ تمہارے پاس جتنا وقت ہے اتنے ہی سمجھو. قرآن نے کہا کہ تم سمجھتے کیوں نہیں, تم غور کیوں نہیں کرتے, تم فکر کیوں نہیں کرتے, تم تدبر کیوں نہیں کرتے. اس کا مطلب قرآن پڑھنے کے لیے کم, سمجھنے کے لیے زیادہ. قرآن پڑھنے کے لیے کم, سمجھنے کے لیے زیادہ. جب میں قرآن ہی سے مثال دے رہا ہوں, دیکھیے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کیا مطلب ہے؟ سورۃ انعام کی آیت کریمہ ہے کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. یہ تو ترجمہ ہے, لیکن میں اپنا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو, یعنی کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل اس کتاب میں نہ ہو. ہندی زبان میں کہہ دوں کوئی سمسیا ایسی نہیں ہے جس کا سمادھان اس کتاب میں نہ ہو. ظاہر سی بات ہے کوئی کوشچن ایسا نہیں ہے جس کا آنسر اس کتاب میں نہ ہو. سب کچھ ہے قرآن میں. کہا صاحب سب کچھ ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آج بتا دیجئے گا ورنہ کل بتا دیجئے گا, مجھے صرف قرآن سے 2 رکعت نماز آپ دے دیجئے. کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نماز پڑھو 2 رکعت, صبح کی, ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت. کہا صاحب یہ قرآن میں نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ کہا صاحب اقیموا الصلاۃ ہے, نماز پڑھو. تو نماز پڑھیں اللہ میاں, یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو؟ ارے یہ تو ہونا چاہیے کئی رکعت پڑھنا ہے, کتنے رکوع ہے, کتنے سجدے ہیں, یہ کہیں نہیں قرآن میں. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. مگر یہاں تو پوری نماز بھی نہیں ہے. اچھا وَآتُوا الزَّکَاۃَ, اور زکوٰۃ نکالو. کتنی چیز پہ زکوٰۃ نکالیں اللہ تو بتا دے, قرآن میں ہے. ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے, قرآن کے علاوہ ہم کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں. ہم قرآن کے علاوہ نہ کسی چیز کو مانیں گے. تو قرآن نے کہا اگر خالی قرآن قرآن کہو گے تو پھر تشنا رہ جاؤ گے, جاہل رہ جاؤ گے, سمجھ میں نہیں آئے گا. بھئی اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. آتوا الزکاۃ, نہ زکات دو. تو کیسے نماز پڑھیں, کیسے زکات دے؟ پروردگار آواز آئی نادان, یہی تو تیری سمجھ کا پھیر ہے. میں نے آسمان سے ایک قرآن نہیں بھیجا, میں نے 2 قرآن بھیجے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ایک لفظوں کا قرآن ہے, ایک شکلوں کا قرآن ہے. ایک لفظوں کا قرآن ہے اور ایک شکلوں کا قرآن ہے. لفظوں کا قرآن کہے گا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. شکلوں کا قرآن بتائے گا کتنی پڑھو, کیسے پڑھو, کس طرح پڑھو. اب آپ سمجھے غدیر میں اسی لیے نبی نے چہرہ دکھایا ہے. میں پوری توجہ ہے نا ذہن عالیہ میں, آ گیا میں آپ کی خدمت میں. دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ کے اگر خدمت عالیہ میں میرا فقرہ موجود ہوگا کہ جناب سلیمان نے چونٹی کو اٹھایا. میں ایک سوال اور بیسک کرتا ہوں, یہ کہاں ہے کا واقعہ ہے؟ یہ وادی النمل کا واقعہ, جہاں چونٹیاں ہی چونٹیاں تھیں, بے شمار چونٹیاں, ایک ایسا صحرا کہ صرف چونٹیاں تھیں. تو جناب سلیمان نے جس چونٹی کو اٹھایا وہ بھی تو چونٹی تھی. تو یہ صحرا میں جو بے شمار چونٹیاں تھیں ان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا وجہ؟ قرآن پڑھیے, قرآن میں غور ہے, فکر کریے. تو آپ قرآن نے کہا کہ نہیں تم سمجھے نہیں, جس کو اٹھایا جناب سلیمان نے اپنے ہاتھ پر وہ کوئی عام چونٹی نہیں تھی, وہ تھی چونٹیوں کی سردار. عام چونٹی نہیں تھی, وہ تھی چونٹیوں کی سردار. لیجئے قرآن نے قاعدہ بھی بتا دیا کہ جب مجمع لاکھوں کا ہو تو ہاتھوں پر اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار ہو. ارے ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں, محمد آل محمد. دیکھیے قرآن کی بات میں کر رہا ہوں, یہ چونٹی میں کوئی پر نہیں لگے تھے سرخاب کے کہ اس میں کوئی خوبی تھی, نہیں, یہ چونٹیوں کی سردار تھی. تو قرآن ہی نے ہمیں سہارا دیا کہ جب مجمع بہت زیادہ ہو, بے شمار ہو, لا تعداد ہو, تو ہاتھوں پر اسی کو اٹھایا جاتا ہے جو سردار ہو. اب عزیزو ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کل کی بات تھی کہ پیغمبر نے
جب مولا علی کو منبر پر کھڑا کیا ہوا تو علی کو مجمع دیکھ رہا ہے، پورا مجمع علی کو دیکھ رہا ہے. لفظوں کو بدل کر کہہ دوں کہ پورا مجمع عبادت میں مشغول ہے. پوری توجہ رکھیے گا، میں نے اشارہ نہیں کیا، پورا مجمع اس وقت عبادت میں مشغول ہے. کیوں؟ اس لیے نبی نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو اچھا دیکھیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، معصوم نے فرمایا ہے، کچھ فقرے بتائے ہیں کہ صرف مومن سے اظہار کرنا، ہر ایک سے اظہار نہ کرنا. کیوں؟ امام نے فرمایا کہ جو ہمارے کچھ اقوال ہیں کہ وہ مومن جس کے قلب کا امتحان اللہ لے لے گا وہی برداشت کر سکتا ہے، ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا. وہی مومن جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہوگا وہی ہمارے فضائل کو، ہمارے کمالات کو برداشت کر سکتا ہے. اسی لیے جو مولا علی کا خطبہ ہے اس میں آپ نے پہلا فقرہ یہی ارشاد فرمایا، انا الکتاب، میں ہی کتاب ہوں، انا سر الاسرار، میں ہی رازوں کا راز ہوں، انا کاف و نون، میں ہی کاف نون ہوں، یعنی میں ہی کن ہوں. میں ملاحظہ کریں، کن میں ہی ہوں. اس لیے کہ قرآن پڑھیے، اللہ کہہ رہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب کسی امر کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو خالد کن کہتا جاتا ہے، کن 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 فیکون، فوراً ہو جاتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے. مولا فرما رہے کن میں ہوں، تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ علی یہ ہو، علی یہ ہو، علی یہ کام ہو. بھائی کن مولا نے فرمایا میں ہوں. اور اس کے بعد اب امام نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ کن جو کہا نبی نے، بھائی ملاحظہ کریں، نبی نے بھی تو کن کہا. کیسا کن؟ من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا. یہ آپ سمجھئے فہذا، یہ فے اور حاضہ کی آج جب تک تشریح نہ کروں گا آگے نہ بڑھوں گا. فے کیا ہے عربی میں؟ یہ فے فائے فوری کے نام سے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھئے، فن فجرت من حسنتا عشرتا عینا. موسیٰ جب دریا سے پار نکلے تو قوم نے کہا ہم تو ایک چشمے سے پانی نہ پئیں گے، ہم 12 قبیلے والے ہیں، لہذا ہمارے لیے 12 چشمے ہونا چاہیے. تو قرآن نے کہا فن فجرت، تم عصا مارو فوراً پانی نکلے گا. اگر ہوتا ہے ان فجرت تو آج موسیٰ عصا مارتے ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد پانی نکلتا، 6 گھنٹے بعد نکلتا. لیکن فے کا مطلب ہے فوراً، 1 سیکنڈ کی بھی دوری نہیں چاہیے. ادھر فے کا مطلب ہے 1 سیکنڈ کا بھی گیپ نہیں چاہیے. یعنی یہ فے وہ ہے جو فصل کو قبول ہی نہیں کرتا. بھائی پوری توجہ ہے. تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب کسی امر کے بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہہ دیتا ہے، فیکون. امام نے فرمایا اگر فے نہ ہوتا یکون ہوتا تو اللہ کہتا زمین بن جا. آج کہا اللہ نے 2 دن بعد بنے گی، 3 دن بعد بنے گی. اللہ کہتا آسمان بن جا، آج کہا 2 دن بعد. لیکن کن کے معنی ہو جا، فیکون. ادھر کہا اور ادھر وہ شے فوراً، 1 لمحے کے لیے بھی دیری نہیں. ارے بھائی یہی فے تو نبی نے غدیر میں استعمال کیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. حیدری. ایک اور صلوات پڑھیں محمد آل محمد. دیکھیں قرآن نے یہ کہیں بین نہیں لگایا ہے کہ غور نہ کرو، غور زیادہ سے زیادہ کرو. اچھا جو آپ روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ کوئی اللہ نہیں سوائے اسے ایک اللہ کے، یہ تو کہا. اس کے معنی خالی یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں. لا الہ الا اللہ کے معنی یہ بھی ہے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. بھئی ملاحظہ کریں، لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے لا الہ، ہم نے کسی اللہ کو نہیں مانا، الا اللہ، سوائے سے ایک اللہ کے، تو مسلمان ہے، مشرک نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ کے اصل معنی کیا ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں.
اور محمد رسول اللہ کے معنی خالی یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، تو پھر علی اللہ کے معنی یہ ہے کہ ہم منافق نہیں ہیں۔ ارے صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حیدری صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اچھا اب یہی پہ تو بات ہے کہ نبی نے علی کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، وہ دیکھ رہا ہے مجمع پورا علی کے چہرے کو۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے جب اعلان کر دیا تو دکھانے کی کیا ضرورت، اور جب دکھایا تھا تو اعلان کی کیا ضرورت؟ دو باتیں ہیں، دکھایا ہے تو اب اعلان کی ضرورت کیا، اور فہذا یہ علی کہنے کی ضرورت کیا؟ کہہ دیتے یہ میرا جانشین ہے، یہاں پہ نام بھی اور یہ علی، فہذا علی، یہ علی اللہ کے رسول کیوں کہا؟ اس لیے کہ زمانہ جب آگے بڑھے گا تو دنیا کہہ دے گی وہ علی تھے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اب کوئی اور علی نہیں، یہ علی جو میرے پہلو میں ہے۔ اچھا سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دیکھیں کتاب کا نام ہے جمال منتظر، اس میں یہ حدیث امام کی موجود ہے۔ اگر امام حسن کا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ بات آپ کے اتر جائے گی۔ دیکھیں اکثر کیا ہوتا ہے، اور کچھ مسئلہ نہیں ہے، سب سے پہلے ہم اپنے اعمال سے پہلے اپنے عقیدے کو دیکھیں۔ جو بھی کہیں سے کوئی کمی آتی ہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب کچھ دن پہلے، سال بھر 2 سال کا واقعہ ہے، ایک پوری دنیا میں کوہرام مچا تھا۔ کیا کوہرام مچا تھا کہ صاحب کسی نے پیشین گوئی کی تھی کہ 21ویں صدی میں دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ ایک دنیا میں ہنگامہ تھا کہ فلاں تاریخ کو 21 ستمبر کو یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی۔ ہم سے بھی لوگوں نے کہا یقین جانیے، میں نے مسکراتے ہوئے ان سے یہی کہا کہ تمہیں اتنا بھی اپنے مولا پہ یقین نہیں؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا تم نے یہ سنا نہیں کیسے قیامت آ جائے گی؟ قیامت آ ہی نہیں سکتی، یہ ہمارا یقین ہے، اس لیے کہ پہلے امامت آئے گی۔ یہ تمہارے عقیدے کی کمی ہے، قیامت نہیں آ سکتی، اما پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ امامت کا آنا ہی ان کے لیے قیامت بن جائے گی۔ قیامت آئے گی، اس کا ہمیں یقین ہے، ہمارے رگ رگ میں ہے کہ قیامت آئے گی، مگر پہلے امامت آئے گی، چاہے ایک دن قیامت کا باقی رہ جائے۔ اور قرآن میں اللہ نے قیامت کا ایک بار ذکر نہیں کیا، بار بار کیا۔ دیکھیے اگر وہاں حساب و کتاب نہ ہوتا تو یہ دنیا کا سسٹم آگے نہ بڑھتا، اس لیے کہ اگر مرنے کے بعد کوئی تصور ہی نہ رہ جائے تو پھر پوری دنیا ظالم بن جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی صفت ہے کہ موت کو موت مانا ہی نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ مولا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے۔ جیسے میں نے کتابوں میں پڑھا، عورت کو جو اللہ نے پیدا کیا اصل میں ماں بننے کے لیے، ماں جب بنتی ہے تو اس میں نکھار آتا ہے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ ماں کے رتبے کو سمجھو کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی نبی کی حدیث، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، علی کی محبت میں جنت ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی؟ دیکھیے عجیب بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ماں کے پیروں کے نیچے، تو دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن نے کہا، کیا کہا کہ قیامت اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ جا کر ترجمہ دیکھیے، میں ذمہ داری لے رہا ہوں۔ اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہے۔ بہت کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں جو شے سامنے ہو، ٹھیک ہے؟ اور قریب کے معنی ہی قریب کے ہیں۔ حالانکہ امام سے پوچھا گیا، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، مولا جو اللہ کے نام ہے، یا قریبو یا بعیدو، اے قریب اے بعید، اے قریب اے دور، تو اللہ کیا قریب ہوتا ہے کیا دور ہوتا ہے؟ امام نے کہا اللہ کے لیے باتیں نہ کرو،
اللہ سب کہیں نہ قریب ہوتا ہے نہ دور ہوتا ہے. کہا پھر امام نے فرمایا جس سے ہم قریب ہو گئے اس سے اللہ قریب ہو گیا. میں ملاحظہ کریں, جس سے ہم دور ہو گئے اس سے اللہ دور ہو گیا. تو دیکھیں قرآن میں ہے اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے. اچھا یہ کہا کب تھا؟ عرب کی سنگلاخ وادیوں پر قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ اقتربت الساعہ. 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا, قیامت بہت قریب ہے, اور 1400 سال گزر گئے ابھی نہیں آئی ہے. اور کب آئے گی یہ اللہ ہی کے علم ہے. یہ علم کسی کو اللہ نے نہیں دیا. قیامت کب آئے گی یہ علم کسی کو نہیں. موت کا علم تو ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے مولا کے موت کا علم کیسے ہو گیا؟ غیب کا علم. ایک ڈاکٹر کو غیب کا علم ہو گیا, اس نے کہہ دیا 15 دن بعد آپ مر جائیں گے. اب ہاتھ پیر پھولے جا رہے ہیں, وصیتیں سنیے, کیا ہوا؟ یہ ڈاکٹر کو کیا علم غیب ہے؟ تھوڑا سا علم والا موت کی پیشن گوئی دے دیتا ہے, پورا علم جو لیے ہوئے اس کے پاس کوئی مسئلہ موت کا نہیں ہے. بھائی ملاحظہ کریں, ایک جملہ سنتے جائیے, ملاحظہ کریں. قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعہ, قیامت قریب ہے. اور اب آ جائیے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جب کچھ ہستیاں, میں نام نہیں لوں گا, آ جائیے وہاں تک آ جائیں, اس لیے نام کی اب ضرورت نہیں ہے, چادر میں جمع ہو گئی. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. کیا کیا میں نے؟ رجس کو, اہل بیت تم سے دور رکھا. کس سے؟ تم کو نہیں دور رکھا, تم سے رجس کو دور رکھا. یہ رجس تم سے دور رہے گا. بھائی ملاحظہ کریں, یہ رجس تم سے دور رہے گا. تو اب آپ سمجھئے کتنا دور رکھا یہ تو بتائے قرآن اہل بیت سے رجس. ہمیں نہیں معلوم. قرآن نے کہا قرآن پڑھتے کیا ہو؟ آیت کو آیت سے ملا لو, تفسیر بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ کہا قرآن نے کہا اقتربت الساعہ, قیامت بہت قریب ہے. تو 1400 سال ہو گئے ابھی قیامت نہیں آئی, اور کب آئے گی یہ اللہ کے علم ہی ہے. تو جس کی نظر میں قریب اتنا دور ہے, تو جس رزق کو اللہ نے اہل بیت سے دور رکھا ہوگا وہ کتنی دور ہوگا؟ تو دیکھیے ہمارے ہاں ماننے کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے. پیغمبر نے اعلان کیا ہے, اور سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام سے درود پڑھ دیں. میں نے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ میں کم سے کم کسی نہ کسی معصوم کا قول اور امام کے خطبات کا کوئی جملہ, سرکار سید الشہداء کا اگر آپ خطبہ اٹھا کر دیکھیں جو جناب محمد حنفیہ سے وصیت نامہ کیا, یہ وصیت نامہ نہیں ہے, یہ آپ بتا رہے ہیں انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ. فرماتے ہیں کہ میں جو نکل رہا ہوں عراق کی طرف, یہ اشر بننے کے لیے نہیں, بطر بننے کے لیے نہیں, مفسد بننے کے لیے نہیں, ظالم بننے کے لیے نہیں. 4 جملے استعمال کیے مولا نے, اشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالمہ. اور یہ اشر کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے, پڑھیے قرآن. کیا اشر کے معنی ہے بڑا بننا, ہے تو انسان چھوٹا لیکن وہ بڑا بنتا ہے. قرآن نے کہا کہ جناب بہت بڑے نبی صالح پیغمبر, ان کے لیے ان کے قوم والوں نے کہا اچھا یہ اونٹنی لے کر آ گیا ہے تو یہ قوم میں بڑا بننا چاہتا ہے. تو امام حسین نے فرمایا انی لم اخرج اشرم, میں بڑا بننے کے لیے نہیں نکلا ہوں کہ لوگ مجھے کہیں گے بڑا, اس لیے کہ بڑا وہ بنتا ہے جو کبھی چھوٹا ہو. بڑا وہ بنتا ہے جو کبھی چھوٹا ہو. ارے جسے نبی نے بچپن میں ہی کہہ دیا ہو سردار جنت, ملاحظہ کرے وہ چھوٹا نہیں ہے. اور یہ سردار جنت ایسا نہیں ہے جس کو کہہ دے کہ تو غلام ہے, بڑے سے بڑا کہتا ہے نوشتہ لکھ دو. میں دیکھئے ایک عجیب بات میں عرض کر رہا ہوں. تو سرکار سید الشہداء نے ارشاد فرمایا, کتاب کا نام جمال منتظر. کسی نے سوال کیا مولا ایمان کیا ہے اور یقین کیا ہے؟ دیکھیں 2 حصے ہیں, ایمان کیا ہے اور یقین کیا ہے. تو یہی سوال جو مولا نے بتایا تو کہا بس 4 انگلیوں کا فرق ہے ایمان اور یقین میں. جیسے امام حسن سے کسی نے پوچھا تھا مولا حق و باطل میں کتنا فرق ہے, تو امام نے فرمایا 4 انگلیوں کا. کہا مولا کیسے؟ کہا جو آنکھوں سے دیکھا وہ حق, جو کانوں سے سنا وہ باطل. حالانکہ کانوں کی سنی سنائی بات پر
انسان زیادہ یقین کرتا ہے. بھائی ملاحظہ کریں, کانوں کی سنی سنائی بات پر انسان زیادہ یقین کرتا ہے, اور کتابوں میں دلیل بھی ہے. ابو طالب کو جو کافر کہا گیا اس میں کتاب میں یہی ہے کہ جس نے کہا, اس نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ پیغمبر کہہ رہے تھے کہ چچا کلمہ پڑھ دیجئے, مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہا کہ میں دین عبد المطلب پہ ہوں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کانوں کان کی خبر پوری دنیا میں ہو گئی, غدیر کے میدان کی خبر مدینہ تک نہ آ گئی. تو دیکھیے سر تمہاری شان کی عصمت کے کیا کہنے, ابو طالب تمہاری شان کی عصمت کے کیا کہنے, محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پلتے ہیں. زمانے کے ولی مولا, تیری قسمت علی مولا, جو والد ہی نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. نعرہ حیدری تو دیکھیے سرکار سید الشہداء سے کسی نے پوچھا, آپ غور کریے کہ جملہ عرض کر رہا ہوں, دو چیزیں پیغمبر نے کی. بھائی یہ بھی کہا علی کو دیکھو تو دکھانے کے لیے کھڑا کیا, اور اعلان بھی کیا, ہاتھوں پر بھی اٹھایا. تو اب دیکھیے سرکار سید الشہداء سے کسی نے پوچھا مولا ایمان اور یقین میں کتنا فرق ہے, ایمان میں اور یقین میں کتنا فرق ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا 4 انگلیوں کا. کہا مولا کیسے؟ کہا سنو, جو کانوں سے سنا یہ ایمان ہے, جو آنکھوں سے دیکھا, کتاب کا نام بتا دیا پہلے جمال منتظر. جو امام سے پوچھا مولا ایمان کیا ہے اور یقین کیا ہے, تو امام نے فرمایا صرف 4 انگلیوں کا فرق ہے. مولا کیسے؟ کہا سنو, جو کانوں سے سنا یہ ایمان ہے, جو آنکھوں سے دیکھا یہ یقین ہے. تو اب آپ سمجھے, غدیر میں ایمان بھی ہے, غدیر یقین بھی ہے. ارے جو من کنتو جس نے سنا یہ ایمان ہے, علی کو جس نے آنکھوں سے دیکھا یہ یقین. صلوات بھائی محمد آل محمد. دیکھیں عجیب بات ہے, میں عرض کر رہا تھا یہی غدیر کی بات. دیکھیں یقین ہر انسان میں جتنا ہوگا اس کا ثواب دنیا سے لے کر آخرت تک اتنا ہی زیادہ, اس لیے کہ ہمیں پیغمبر کے عمل نے بتایا. کل بھی میں نے ہجرت کا ایک ہی جملہ عرض کیا تھا. عمل کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کو ہجرت ہی کرنا ہے نا, تو ہجرت کر جائیے, کسی کو نہ سلائیے, ایسے ہی چلے جائیے, بات ہو جائے گی. کہا نہیں, اگر ایسے جاؤں گا تو یہ ہوگا کہ محمد نے فرار اختیار کیا, میں فرار نہیں اختیار کروں گا. پھر اللہ کے رسول کسی اور کو کہا نہیں, علی ہی کو سلاؤں گا. یہ علی کو کیوں سلایا؟ کہا صبح قیامت تک دنیا کو بتانے کے لیے. نبوت نے فرار نہیں کیا, اپنی جگہ پر اپنے جیسے کو سلایا, اپنے جیسے کو سلایا. ہم تو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں, مگر کافر تو بالکل محمد سمجھ رہے ہیں. ہم تو نبی جیسا سمجھ رہے ہیں, مگر کافر تو محمد ہی سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ تم نے معلوم نہیں ہے, دنیا میں جب کوئی ملک بنتا ہے اور ملک کا سربراہ پی ایم ہو, پردھان منتری ہو یا صدر ہو یا حاکم ہو, جب کوئی دوسرے ملک جاتا ہے تو اپنے ملک کو تنہا چھوڑ کے نہیں جاتا, لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا. جب دوسرے ملک کے دورے پہ جاتا ہے تو اپنی جگہ پر اپنے جیسے کو سلا کر جاتا ہے, چارج دے کر جاتا ہے کہ اگر ملک کو کوئی ضرورت ہو تو پیسہ بھی اپنی سائن سے یہ نکال دے. بینک کے پورے اختیار جو پی ایم کو اختیار ہوگا وہی اس کے جیسا جو اپنا جیسا بنا کے جائے گا اس کو اختیار ہوگا. تب آپ سمجھے پیغمبر بتانا چاہتے ہیں میں اسی لیے مدینے گیا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ نبوت کے پاس جو امانتیں تھی اس کے مالک علی ہے. بھائی ملاحظہ کریں گے, نبوت کے پاس جو امانتیں تھی اس کے مالک علی ہے. آج تک
کوئی کتاب یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ نبی نے کہا ہو فلاں کی اتنی امانت، فلاں کی اتنی امانت، ان کے 2000، ان کے 10,000 درہم، نہیں، نبی نے فرمایا کہ امانتیں واپس کر کے تم مدینے آنا۔ تو لوگوں نے کہا یہ علی کو نیند کیسے آ گئی؟ نبی مسکرائے، علی تو ہی بتا دے۔ آواز دی اللہ کے رسول، انہیں یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ کیا ہے؟ کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میں نے سونے کا وعدہ کیا تھا تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ امانتیں لو، صبح کفار کو امانتیں واپس کر کے تو مدینے آنا۔ تو جب آپ صبح تک کے مجھے زندگی کی ضمانت دے رہے تو کافر مجھے قتل کیسے کر سکتے؟ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ گلیوں میں، پہاڑوں میں، گلی کوچے بازاروں میں، قرآن کے 30 پاروں میں، بلبل کی چہک میں، خوشبو کی مہک میں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تو دیکھیں یقین جب ایسا ہوتا ہے تب کوئی علی بنتا ہے، جب ایسا یقین ہوتا ہے تب کوئی علی بنتا ہے۔ بات آگے 2 جملوں میں اور بڑھا دوں کہ دیکھیے غدیر میں اعلان کیا تو نبی نے پوچھ سکتا ہوں کہ سرکار آپ نے جو اعلان کیا تو اس کی مصلحت کیا تھی؟ یہ کوئی کتاب میں نہیں ہے، یہ ہماری دل کی کتاب ہے، یہ محبت کی کتاب ہے، اسی میں لکھا ہے۔ نبی فرمائیں گے آنے والے دور میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ عزیزو ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے زندگی موت زندگی۔ مشتاق نقوی صاحب نے کتاب لکھی، چھوٹی سی کتاب ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی ہم زندہ ہیں، پھر مریں گے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، لہذا کتاب کا نام رکھا زندگی موت زندگی۔ اس میں انہوں نے لکھا، دیکھیں کتاب کا نام اس لیے، روم کا ایک شخص، اسے آبادیوں سے بڑی نفرت ہے، وہ جنگلوں میں جاتا ہے، برڈز کی آواز، چڑیوں کی آواز سنتا ہے، اسے ایک بڑا مزہ آتا ہے اور وہ ریکارڈ کرتا ہے۔ جب یہ آوازیں، اس کا یہی مشغلہ تھا، بڑے باپ کا بیٹا تھا، ایک دن جب وہ رات کے سناٹے میں سن رہا تھا چڑیوں کی آوازیں، اس میں ایک انسانی آواز بھی آ گئی، کہیں سے کیچ ہو گئی۔ تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا یہ جو آواز لگ رہی ہے تو میری ماں کی لگ رہی جو مر چکی ہے کئی سال پہلے۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ روم میں بڑی شخصیت والا یہ انسان تھا، نام و نمود والا انسان تھا، لہذا اس نے پڑھے لکھوں کو بلایا، ریسرچ کرنے والوں کو بلایا اور لکھا بتاؤ یہ آواز چڑیوں کی ہے، اسی میں یہ آواز انسانی آواز ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری بیوی کی آواز ہے، میرے بچے نے ریکارڈنگ کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب میری ماں عورت مر گئی، اور اس نے کہا جب میری ماں مر گئی تو یہ ماں کی آواز چڑیوں کے ساتھ کیسے؟ بتاؤ۔ اب لکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو تعداد میں 5 تھے اور کئی دن تک ریسرچ کرتے رہے تو صحیح نتیجہ دیا، یہ تو معلوم ہو گیا 5 میں نتیجہ بھی صحیح ہے۔ ملاحظہ کریں گے 5 میں نتیجہ بھی صحیح ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بے شک تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ تمہاری ماں کی آواز ہے۔ کہاں تک پہنچیں گے؟ اور میں کہاں تک پہنچا رہا ہوں بھائی، آخری جملہ آپ کا کام ہے۔ کہا یہ بے شک تمہاری ماں کی آواز ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اسے تو موت آ جاتی ہے، لیکن اس کی آواز کو موت نہیں آتی، آواز اسی ہوا کے دوش پر رہتی ہے۔ تو جو وہ بولتا ہے، جو وہ کلام کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے، بھئی قرآن پڑھیے گا، کل آیت پڑھوں گا، قرآن نے کہا ہے کہ آج ہم مجرموں کے منہ کو سل دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کہ ان کے ہاتھ بولیں گے۔ بھائی پوری توجہ رکھیے گا، یہ قرآن مجید میں موجود ہے، ہاتھ بولیں گے۔ تو کیا ہماری سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے وہ تو دفن ہو گیا، مگر اس کی آواز ہوا کے دوش پر باقی رہتی۔ اگر آواز ہوا کے دوش پر نہ ہو تو لندن سے بولنے والا یہ آپ انڈیا میں کیسے سن لیں، پاکستان میں کیسے سن لیں؟ یہ الگ چیز ہے کہ وہ اینٹینا کے ذریعے سے
آواز کو کھینچا ہی تو جاتا ہے ہوا کے ذریعے سے. کچھ نہ کچھ سائنس تو ہے اس معاملے میں کہ آواز کو ہوا کے ذریعے سے دور دور تک پہنچایا جاتا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تمہاری ماں کی آواز ہے اور یہ سائنس ہماری یہ کہہ رہی ہے کہ انسان مر جاتا ہے مگر اس کی آواز ہوا کے دوش پر باقی رہتی ہے. ہاں ہوا کے دوش پر باقی رہتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جب آگے اور ترقی کر لیں گے, چونکہ وہ سب عیسائی تھے, کرسچن تھے, تو انہوں نے کہا ہم جب آگے اور ترقی کریں گے تو جناب عیسیٰ نے جو کلام کیا گہوارے میں وہ آواز بھی ہوا کے دوش پر ہے, ہم وہ بھی سنوا دیں گے. جناب موسیٰ نے جو طور پہ کلام کیا ہے وہ آواز بھی ہوا کے دوش پر ہے, وہ آواز بھی ہم سنوا دیں گے. تو میں کہوں گا سائنس والو جلدی ترقی کر لو اور آگے بڑھ جاؤ, اس لیے کہ جہاں ساری آوازیں ہوا کے دوش پر ہوں گی, جہاں جناب عیسیٰ کی آواز ہوا کے دوش پر ہوگی, موسیٰ کی آواز ہوا کے دوش پر ہوگی, تو وہاں یہ آواز بھی تو ہوا کے دوش پر ہوگی جو نبی نے غدیر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی. تو دیکھیں قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. معصوم کے وہ فقرات یہ معصوم نے فرمایا اسی کے سامنے بیان کرو جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا. ایسے خطبات اگر عام انسان سنے تو یہ سمجھے کہ واقعاً یہ تو بات دہریوں والی ہے. تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں, 2 جملے عرض کر رہا ہوں, شرح نہج البلاغہ میں بھی یہ فقرے موجود ہیں. مولا علی ایک جنگ پہ جا رہے ہیں جس کا نام جنگ نہروان ہے. ایک نجومی آ گیا اور اس نے کہا یا علی آپ جا رہے ہیں جنگ پہ؟ کہا ہاں. کہا ستارے آپ کے خلاف ہیں. مولا جیسے کھڑے تھے ذرا سا ایکشن کیا, پیر یہاں سے یہاں رکھا, قدم بدل لیے. کہا آپ بتا دے کہ کہا مولا موافق ہو گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ کہا مولا مخالف ہو گئے. اب کہا پھر موافق ہو گئے. تو کہا کم سے کم ستاروں سے زیادہ میرے قدموں کو دیکھ, ستاروں سے زیادہ میرے قدموں کو دیکھ کہ یہاں قدموں کی چال سے ستارے اپنی چال بدل دیتے ہیں. بھائی ملاحظہ کریں, اب دوسری قدموں کی چال سے ستارے اپنی چال بدل دیتے ہیں. میں نے یوں ہی نہیں کہا, دوسری روایت اسی میں ہے. کہا مولا آپ جائیں گے اور آپ ہار کے آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا ستارے آپ کے مخالف ہیں. مولا نے کہا کوچ کرو لشکر سے. اور جب گئے فتح یاب ہو کر آئے. نجومی سے کہا کہاں گیا تیرا علم, کہاں گئے ستارے؟ کہا مولا یہ کیا ہوا؟ کہا تو اتنا بھی علی کو نہیں ابھی تک سمجھ پایا کہ تو ستاروں کا محتاج ہے, ستارے علی کے محتاج ہے. تم ستاروں کے محتاج ہو, ستارے علی کے محتاج ہے. اچھا یہ جو سنتے ہیں کہ جب نبی نے علی کو آواز دی میرے دوش پر قدم رکھو, وضاحت کل کروں گا, میرے لیے بھی کچھ پابندیاں ہیں. میرا مقصد خالی فضائل نہیں, یہ محرم کے دن ہے, مصائب بھی پڑھنا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں زیادہ فضائل پڑھوں. لیکن 2 جملے ملاحظہ کریں کہ پیغمبر نے کہا یا علی تم میرے دوش پر قدم رکھو. ایک جملہ میں کہہ دوں, ملاحظہ کریں. اچھا بھائی دیکھیے, قاری قرآن, حافظ قرآن, وارث قرآن, 3 لفظ. قاری کس کو کہتے ہیں؟ قاری اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان پہ قرآن ہو. اچھا حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حافظ اس کو کہتے ہیں جس کے ذہن میں قرآن ہو. اور وارث اس کو کہتے ہیں جس کا پورا جسم ہی قرآن ہو. اب جو نبی نے فرمایا علی میرے دوش پر قدم رکھو, تو یہ علی کا قدم نہیں ہے, قرآن کا قدم ہے. بھئی پوری توجہ رکھیے گا, قرآن کا قدم. اور جب علی آ گئے رسول کے دوش پر تو کہا یا علی کتنے بلند ہوئے؟ کہا بھائی اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ چاہوں تو ستارے کو توڑ لوں. یہ ہے ستارہ, دیکھیے کتنے بلند ہو گئے. کیوں؟ اس لیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے, لکھا ہے جناب مظہر صاحب نے اپنی کتاب تہذیب المتین میں, علی کا نام علی کیوں ہوا, علی کا نام
علی کیوں ہوا؟ کہا اس لیے پہلی وجہ تو کل روئے زمین پر عورتوں میں سب سے عظیم خاتون فاطمہ زہرا ہے اور ان کے شوہر علی ہوئے، لہذا پورے کائنات میں سب سے عظیم خاتون فاطمہ نبی کی بیٹی، ان کے شوہر علی ہوئے، لہذا علی قرار پائے۔ دوسری کیا وجہ؟ کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم اور متبرک اور پاکیزہ گھر کعبہ، علی اس میں پیدا ہوئے، لہذا علی قرار پائے۔ اور کیا؟ کہ پوری کائنات میں سب سے عظیم ذات رسول کی اور اس کے کاندھے پر علی نے قدم رکھا۔ بھائی ملاحظہ کرے، تب علی ہوئے۔ اب اسی لیے تو نبی نے پوچھا کہ یا علی کتنے بلند؟ کہ ستاروں کو توڑ لوں چاہوں تو یا علی بات تشنا رہ جائے گی، ہم تو مان لیں گے، لیکن کہیں جس کے قلب کا امتحان نہ لیا گیا ہو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا اگر قبضے میں ہوتا تو علی توڑتے ضرور۔ آپ نے یہ کہا کیوں؟ کہا میں اسے بتا دوں گا، اگر اس وقت میں توڑوں گا تو سب کہیں گے کہ نبی کا کمال تھا، اس وقت توڑوں گا تو نبی کا کمال تھا۔ ایسا کرو میں گھر میں بیٹھوں گا، ستارہ میرے در پہ آئے گا۔ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ در زہرا پہ آیا، یہ تقیہ کلام ہے، بات غلط نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا میرا جملہ ہے یہ، اور میں پوری تحقیق کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ستارہ در زہرا پہ نہیں آیا، در علی پہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا ہے جس کے گھر پر ستارہ اترے گا وہی میری بیٹی فاطمہ کا کفو ہوگا۔ جس کے گھر پر ستارہ اترے گا وہی میری بیٹی فاطمہ کا کفو ہوگا۔ کسی شخص نے نبی سے کہا سرکار ہماری طرف دیکھ لیجئے، میں اتنا مہر دے دوں گا۔ نبی نے کچھ اٹھائی مٹی اور ریت اور سامنے ڈال دی، اب جو دیکھا تو سونا بن گئے۔ کہا دولت کی ضرورت نہیں ہے، دولت کی ضرورت نہیں ہے، شادی حیثیت کے اعتبار سے ہوگی، شادی اوقات کے اعتبار سے ہوگی، شادی کفو کے اعتبار سے ہوگی۔ کیوں؟ کہا اس لیے جب تک کفو نہیں ہوگا، ہم نے مریم سے بھی تو نہیں کہا کہ شادی کرو۔ جس کے در پر ستارہ آ جائے وہی فاطمہ کا کفو ہوگا۔ اب وہاں سے ستارہ چلا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں آئے یا نہ آئے، میں پورے حوالے سے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ کے سویا کرو، ثواب الگ ہے، 1000 مصیبتوں سے تمہیں نجات ملے گی، 1000 مصیبتوں سے نجات۔ اور اگر دیکھیں یہ صادقہ علیہ محمد نے بتایا کہ کوئی پریشان رہتا ہو رزق کے لیے، یہ میرا دعویٰ ہے، میں نے اس پہ تھوڑا بہت عمل کیا، کئی علماء نے اس کے لیے اور کتاب میں بھی موجود ہے کہ جو رزق کے لیے پریشان، دیکھیں کہیں نہ کہیں آپ کو محنت تو کرنی ہی پڑے گی۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی صبح کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد زانو نہ بدلے اور صلوات پڑھنے کے بعد صرف سورہ انا نزلنا پڑھ لے، اور امام نے فرمایا تم 40 دن پڑھو، اس کے بعد تم دیکھنا اگر تمہیں روزی غیب سے نہ ملے تو امام نہ کہنا۔ وہ دیکھیں یہ امام کا قول ہے۔ دیکھیں امام نے وجہ بتائی ہے، آپ تاریخیں بتائی ہیں کہ بھئی صبح اٹھئے اور نماز پڑھئے، نماز سے دور نہ بھاگئے، اس لیے کہ نماز اہل بیت کی ٹھنڈک کا نام ہے، نماز اہل بیت کی ٹھنڈک کا نام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے نماز بر وقت، ذکر حسین ہر وقت، نماز میں نے کہہ دیا نماز بر وقت، ذکر حسین ہر وقت۔ تو دیکھیں کہا جس کے در پر ستارہ اترے گا، یہی معصوم کی حدیث ہے کہ جس نے تسبیح زہرا پڑھ لی اس نے ذکر کثیر کر لیا، یہ ہے نا۔ اب یہ کیا ہے کہ جب ستارہ وہاں سے چلا تو اب جناب فاطمہ زہرا نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور بس 34 بار کہا تھا، ستارہ در علی پہ آ گیا، اور جیسے ہی در علی پہ آیا تو اب بی بی نے کہا الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اب یہ پھر ستارہ جب چلا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ادھر ستارے کی منزل پوری ہو رہی تھی، ادھر زہرا کی تسبیح ہو رہی تھی۔ بس جملہ ملاحظہ کریں، سائنسدانوں نے لکھا کہ ایک ایک ستارہ، جا کر دیکھیں ذمہ داری ہے، ایک ایک ستارہ، یہ جو دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے وہ ہیں نہیں،
اتنے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری دنیا پر ستارے نہیں آ سکتے. ستارے ہماری دنیا سے بڑے ہیں. تو اللہ میاں جب اتنے بڑے ستارے تو چھوٹے سے علی کے گھر میں کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا ستارہ اتنا علی کے گھر میں کیسے آ گیا؟ اب انہوں نے سائنس کی مثال دی. میں سائنس کی مثال نہیں دیتا, میں ایک جملہ کہتا ہوں. ارے بھائی کسی کو یقین ہو یا نہ ہو, مگر مجھے یقین ہو گیا. ارے بھائی جو قرآن 30 پاروں کا ایک نقطے میں سما سکتا ہے, وہی ستارے کو در علی میں ملا. دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں ان پہ ضرورت ہے کہ ریسرچ کرنے کی. واقعہ کربلا میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. آپ نے پڑھا ہوگا شام غریبہ, یہ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اندھیرا ہو گیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ 10 تاریخ ہو صحرا میں, شہر میں نہ دیکھیے, صحرا میں جائیے, اور 10 تاریخ کا چاند اتنا ہوتا ہے کہ روشنی اچھی خاصی ہوتی ہے. پھر یہ کیسے کہ کربلا میں 10 محرم کو اندھیرا چھا گیا, سناٹا, اندھیرا, کہ جہاں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو نہیں دکھائی دے رہا. 10 کیا چاند بڑا ہوتا ہے. تاریخیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند نے بھی آواز دی کہ بی بی ہم آپ کی عظمت کو جانتے ہیں, ہم آپ کی عظمت کو جانتے ہیں, اور ہم کچھ اور نہیں کر سکتے. لو, چاند نے کہا میں گہن لگ جاتا ہوں تاکہ تاریکی ہو جائے. زینب کم سے کم شہزادی تمہارا پردہ رہ جائے. عزیزوں, یہ کربلا ہمارے لیے جب بھی آتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ 1400 سال آپ سمجھ رہے ہوں گے, ذرا اپنے دل کو ٹٹولیے, ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے یہ آج ہی کا واقعہ ہو. اس لیے اب تو حسین کربلا کے سمت آ رہے ہیں. عزیزوں, تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین چلے تھے مدینے سے تو بھرا گھر لے کے چلے تھے. چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا, عباس و علی اکبر تھے. عزیزوں, تاریخ میں کچھ فقرے ہیں. یہ تاریخ میں فوجوں کی تعداد پر 36,000, 3,83,000 یہ فوجوں کی تعداد, اور کسی نے 10 لاکھ, 9 لاکھ. لیکن جہاں تک میں نے کتابوں میں غور کیا ہے, فوج کی تعداد معین نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 10 محرم تک کے فوجیں آتی رہیں, اور آپ دیکھیے گا یہ ساری فوجیں کسی اور کے لیے نہیں آئی ہیں. شام میں خبر پہنچ گئی ہے کہ حسین اپنا شیر بھی لے کر آ رہے ہیں. عزیزوں, کوئی اور نہیں, حسین اپنا شیر بھی لے کر آ رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا, دیکھیے یہ تو ہے کہ عباس کو اجازت نہیں دی جنگ کی. کیوں نہیں دی؟ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خالی دکھانے کی ہوتی ہیں, ان پہ چلانے کی نہیں ہوتی. شاید آپ کے ذہن میں ہو اور بات آپ تک پہنچ جائے کہ ایک بار جاپان پر ایک ایسا بم گرایا گیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی پر کہ آج تک وہاں اثرات قائم ہیں. یہ جو بم ہوتے ہیں یہ مارنے کے لیے نہیں ہوتے, دکھانے کے لیے ہوتے. بہت سے ملکوں کے پاس ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مارنے کے لیے نہیں ہوتے, دکھانے کے لیے کہ اگر تم ہمارے ملک پر آ جاؤ گے تو ہم یہی بم ڈال دیں گے, دنیا تباہ ہو جائے گی. اب آپ سمجھے, بالکل عباس کی حیثیت کربلا میں یہی تھی. حسین عباس کو لے کر آ گئے اور آواز دے رہے, تم کل جہان بلا لو, میں عباس کو لے کر آ گیا ہوں, اور اگر میں نے عباس کو چھوڑ دیا تو کربلا کا رن کانپنے لگے گا, کربلا کا رن کانپنے لگے گا. تم سب کو بلا لو, میں بابا کے اس یادگار کو بلا لوں. کل سنیے گا, میں روزانہ 1-2 جملے ضرور عرض کروں گا. عزیزو, یہی وجہ تھی کہ جب یہ قافلہ چلا ہے اور ایک منزل پر صحابیوں نے کہا, مولا یہ درخت خرما نظر آ رہے ہیں. حسین نے فرمایا یہ درخت خرما نہیں ہے, یہ فوج آ رہی ہے کوفے کے سن. اب جو قریب آئی فوج تو دیکھا ہر کا رسالہ ہے. عزیزو, ہر کا رسالہ زبانیں نکلی ہوئی ہے, اور پہلا سوال ہے, مولا پیاسے ہے, مولا پیاسے ہیں. 1000 کا لشکر, ان کے گھوڑے حسین کا کریم تھے نا, دریائے رحمت جوش میں آئی. وہی ہے نا حسین جس کے بابا نے قاتل کو شیر پلایا ہے, کہا عباس چھاگلے کھول دو, مشک دہانے کھلوا دو,
پیاسوں کو پانی پلا دو۔ کہا بھیا یہ سب آقا آپ کے دشمن ہے۔ کہا ہوا کرے، حسین کی کریمی کو دیکھ لے، حسین کے شان کریمی کو دیکھ لے، بھیا پانی پلواؤ۔ جناب عباس کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، ایک آخر میں جو فوجی آ رہا تھا وہ اتنا پیاسا تھا کہ وہ چلو مارے پیاس کے لگا نہیں پاتا تھا کہ اس کا دم اب نکل جائے گا تب نکل جائے گا۔ جناب غازی نے جب دیکھا اس کی حیرانی کو تو ایک بار اپنا ایک ہاتھ سے چلو لگایا اور ایک ہاتھ سے اسے پانی پلانے لگے۔ میں کہوں گا آقا آپ پیاسوں کو اس طرح پانی پلا رہے ہیں، کربلا میں آپ کی اولادوں کو پانی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے مولا آپ کے مظلومی کا آپ کو واسطہ ہے، حاضرین میں جتنے مومنین پریشان ہیں ان کی مولا پریشانی کو دور کر دیجئے۔ اے مولا یہ سب عزادار صرف آپ کے مصائب سننے کے لیے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، صرف آپ پر آنسو بہانے کے لیے آئے ہیں۔ مگر ہاں ایک جملہ اور عرض کروں گا، عزیزو قافلے نے جیسے ہی پانی پیا حسین آگے بڑھے، ایک بار لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، جیسے ہی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا محمل سے رونے کی صدا آ گئی، کوئی بی بی روتی تھی۔ عزیزو حسین نے عرب کا ایک جملہ کہا، اور چھوڑ دے میرے گھوڑے کی لگام کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ گھبرا گیا، لگام کو چھوڑ دیا اور ایک بار تڑپ کے کہتا ہے، مولا اگر کوئی اور میری ماں کو اس طرح کہتا تو میں اس سے بڑھ کر جواب دیتا، مگر آپ کی ماں کے شان میں گستاخی نہیں کر سکتا مولا، آپ کی ماں خاتون جنت ہے، آپ کی ماں تو پیغمبر کی بیٹی ہے مولا، آپ کی ماں پہ درود و سلام ہے۔ یہ امام جانتا ہے کس کو کس راستے سے لانا ہے۔ یہی جملہ ہر کو تڑپاتا گیا۔ ہر کہہ رہا ہے حسین کی ماں خاتون جنت ہے۔ عزیزو جب یہ کربلا آ گئے اور حسین کے خیمے کہاں لگے، پہلے عباس کو بلایا، عباس ذرا دیکھو خیمے کہاں مناسب ہے۔ عباس نے فرات پر ٹہل کے دیکھا، آقا دریا کا کنارہ ہے، ٹھنڈی ہوا آئے گی، خیمے یہی مناسب ہے۔ خیمے لگ گئے عزادارو، جب خیمے لگ گئے تو بس ہر کا لشکر پھر مزاحم ہوا اور آواز دی، یہاں پر امیر کے خیمے لگیں گے، اپنے خیمے ہٹا لو۔ بس سب تو خاموش رہے، مگر تاریخ نے لکھا ایک بار غازی نے آستین چڑھائی اور قبضے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا کہ اب کس کی مجال ہے، اب کس کی مجال ہے جو عباس کے رہتے ہوئے خیموں کو دریا سے ہٹا دے۔ یہ آواز فضا نے سنی، آواز دی آقا حسین شہزاد حسین، اب قیامت آ گئی، خیبر یہ بن جائے گا۔ کیا ہوا؟ کہا عباس کو جلال آ گیا، عباس کو جلال آ گیا اور قبضے پہ ہاتھ رکھے ہیں اور چند آنسو بھی نکل آئے اور یہ کہتے ہوئے کہ تم نے میرے آقا کو مجبور سمجھ لیا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا مجبور کون ہے، مختار کون ہے۔ بازیزو ہاں حسین آئے ثانیہ زہرا کے پاس، سنو آج سنتے جاؤ روتے جاؤ، شب چار تو ہو ہی گئی نا، یہ 10 دن تو پتہ نہیں چلتے نا، جو زندہ رہے گا وہ پھر محرم کرے گا، مر گئے تو یہی سلام آخر ہو جائے گا۔ حسین آئے شہزادی کے پاس، ثانیہ زہرا کے پاس، سر کو جھکا دیا، بہن قیامت آ گئی، شیر کو جلال آ گیا۔ عباس انگڑائیاں لے رہا ہے کہ میرے بابا نے اسی دن کے لیے مجھے ذخیرہ کیا تھا،
عزیزو ایک اور کتاب کے حوالے بھی دے دوں مصائب میں، علامہ عبدالرزاق نے جناب عباس پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ جب حسن و حسین کو بھی مولا وصیتیں کر چکے، سب کو وصیتیں کر چکے، اب وہ لکھتے ہیں کہ مولا کی زندگی میں بس آدھا منٹ 1 منٹ باقی ہے، کہتے ہیں کہ سب ہٹ جاؤ، عباس کو بلا دو۔ علامہ عبدالرزاق لکھتے ہیں عباس آ گئے، علی نے آواز دی عباس میرے سینے پہ اپنا سینہ رکھ دے۔ عباس اپنے بابا کے قریب آئے، کہا رخسارے پہ رخسارہ رکھ دے۔ عباس نے رخسارے پہ رخسارہ رکھا، کہا میرے لال اب میری آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھیں کھول۔ عباس بابا کے سامنے آنکھیں کھولتے نہیں تھے، آنکھوں کو جھکائے رکھتے تھے، آنکھوں کو کھولا۔ ایک بار علی نے آواز دی عباس حسین کا خیال رکھنا، عباس حسین کا خیال رکھنا، اے عباس میں تیری وجہ سے فرشتوں میں فخر کروں گا، عباس میرے حسین کا خیال رکھنا۔ کیا جانے کس نے کہہ دیا ہے دلیر کو، سب دشت گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ فضا آ گئی، حسین ثانیہ زہرا کے پاس آئے، آواز دی بہن قیامت ہو گئی۔ عباس کو جلال آ گیا، شہزادی نے کہا بھیا پھر تم روکتے کیوں نہیں؟ کہا بہن میں کیسے روکوں، کیا ہوا؟ کہا اے بہن جب بھائی حسن کے جنازے پر تیر برسے تھے نا، یاد ہے؟ ہاں رونے لگی، ہاں میرے بھیا مرحوم حسن کے جنازے پر تیر برسے تھے، پھر کیا ہوا تھا؟ کہ اسی غازی کو جلال آ گیا تھا، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھائی پر تیر برسایا جائے، تو اس وقت میں نے ہی تو بازو پر ہاتھ رکھا تھا عباس کے، اور یہی تو کہا تھا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ اور اے بہان اس کے بعد جب دربار میں میں گیا تھا جہاں مجھے بیعت کے لیے بلایا گیا تھا، جب میری آواز بلند ہوئی تھی نا تو عباس دربار میں آ گیا تھا اور آواز دی تھی آقا کس نے گستاخی کی ابھی بتائیے، اس کے گردن اڑا دوں۔ میں شیر کو سمجھا کے لایا تھا تو یہی تو کہا تھا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ اے بہن اور سنو گی، جب مسلم کے مرنے کی خبر سنی تھی عباس نے نا تو آستینوں کو چڑھا لیا تھا اور کہا اگر آقا اجازت دے دے تو ابھی کوفے کا تختہ پلٹ دوں، تب بھی میں نے بازوؤں پر ہاتھ رکھا تھا عباس یہ کوفے کا راستہ ہے کربلا نہیں۔ اے بہن اب تم ہی بتاؤ اب میں عباس سے کیسے کہوں کہ کربلا نہیں؟ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ہاں آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ سید سجاد نے فرمایا ہے جب میرے بابا کے غم میں رونا آئے، معصوم فرماتے تو دیکھو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، یہ رونا مجھے پسند نہیں ہے۔ مولا کیسے رویا کرے؟ کیسے رویا کرو جیسے کسی ضعیف ماں کا جوان بیٹا مر جائے تو وہ ماں کیسے روتی، اپنا سر و سینہ پیٹ کے ارے میرے لال۔ جزاکم ربکم، شہزادی سے کہا اب میں عباس سے کیسے کہوں کہ کربلا نہیں ہے؟ کہا آواز دی شہزادی نے، اے شہزادی نے آواز دی آقا آقا، بھیا سے آواز دی، کہا جاؤ کہہ دو عباس سے کہ جنگ نہ کرے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ عزیزوں یہ پیغام لے کر کتابوں میں 2 روایتیں ہیں، ایک میں فضا نے کہا ایک میں حسین گئے ہیں، لیکن جیسے ہی حسین خیمے سے برآمد ہوئے تاریخ کہتی ہے بپھرا ہوا شیر کھڑا تھا وہیں پر، آواز دی، بس تاریخ نے لکھا عباس نے اپنا امامہ اتار لیا، کہا آقا آپ کو اس کا واسطہ ہے اب آج نہ روکیے گا۔ ان ملائن کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ کہا شاید آپ کو کمزور سمجھ لیا ہے، آپ کو مجبور سمجھ لیا ہے، آج ہی پتہ چل جائے گا۔ کہا عباس میں تجھے روکنے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری شہزادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ شہزادی کا پیغام کیا پیغام ہے؟ تیری شہزادی نے کہا ہے عباس اگر تو نہ آیا تو شہزادی خیمے سے باہر آ جائے گی۔ بس ایک بار یہ جملہ سنا، تلوار سے خط کھینچا اور کہا آگے نہ بڑھنا، میری آقا نے یاد کیا ہے۔ بس آیا عباس، آیا شہزادی
شہزادی کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھاتے تھے، سر کو جھکا دیا۔ عباس بیٹھ گئے، قبا سے آنسو ٹپک رہے ہیں، آواز دی عباس سر کیوں نہیں اٹھاتا؟ عباس نے سر اٹھایا، کہا عباس تمہیں میری حق کی قسم ہے عباس، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بازیزو، عباس نے کہا شہزادی جیسا آپ کا حکم ہے۔ عباس گئے، جس نے خیمے کی تنابیں نصب کی تھی اب وہی خیموں کو اٹھا رہا ہے۔ بازیزو بس ختم کر چکا میں، آج 3 محرم ہے، شب 4 بھی ہے، آج حر کے مصائب ہر جگہ پڑھے جاتے ہیں، بس 2 جملے عرض کروں گا۔ یہی حر جو حسین کو کربلا لے کر آیا، شب عاشور، حر کے لیے بھی یہ راز سوچ کی پڑ گئی، ارے میرے آقا نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا، ارے یہ تو زہرا کا لال ہے۔ صبح ہوئی، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے بھائی کو لیا، اپنے غلام کو لیا، آقا کی خدمت میں آ گیا۔ حسین نے آواز دی، ہاں میرا بھائی آ رہا ہے نا۔ حر نے تو قدموں پہ جگہ دی، لیکن حسین نے اٹھایا، سینے سے لگایا، حر اب تو میرا مہمان ہے، اب ہمیں نہ شرمندہ کر، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا، حر کے معنی آزاد کے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کہا آقا بھائی ایک اور گزارش ہے۔ کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے کو پہلے اجازت دے دیں تاکہ پتہ چلے، بیٹے کا داغ اپنے سینے پر لوں۔ عزیزو حر کا بیٹا گیا، جنگ کی اور ایک بار آواز دی میری مدد کو آئیے۔ حر چلا، زخموں میں آنکھوں میں اندھیرا تو چھایا، جوان بیٹا کسی کا بھی ہو، لیکن جب حر کہتا میں پہنچا تو میں نے دیکھا مجھ سے پہلے میرے آقا پہنچ چکے ہیں۔ بس جیسے ہی میں نے چاہا کہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں، حسین نے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ حر یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ارے کہیں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا بھی اٹھاتا ہے؟ یہ کام میں کروں گا، میں کہوں گا مولا۔ ارے حر کو لاشا نہ اٹھانے دیا، ہائے کربلا کا صحرا، اکبر کا جنازہ، حسین کی بے کسی، لاشا اٹھایا۔ قوت نے جواب دے دیا، اے بچو اکبر ماتم حسین۔